اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 2023 کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے۔ صرف 1-2 دن رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، کیونکہ یہ ایسا چاند ہے، یہ کوئی عام چاند نہیں ہے، یہ وہ چاند ہے جس مہینے کے اندر میرے اللہ نے پوری کائنات کا علم نازل کیا، جس کا نام قرآن مجید ہے، قرآن مقدس ہے۔ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ ماہ رمضان کے اندر آیا، لیلۃ القدر کے اندر آیا۔ اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، چاہے آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اسی وقت یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال رزق کی برکتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو چاہو گے میرا اللہ پاک اس مبارک گھڑیوں کے صدقے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرنا۔ تو جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے عمل کر لینا ہے۔ اس ویڈیو کی ایک ایک بات کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے مہینے کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر، جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، یہ پورا ماہ رمضان اتنا بابرکت ہے کہ ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب ممبر رسول پر تشریف فرما ہونے لگے تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا تھا۔ جمعۃ المبارک جب ختم ہو گیا، اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک عجیب سا ماجرا دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے کیوں کہا، کون دعا مانگ رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین فرمانے لگے کہ اس وقت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے میرے پاس۔ وہ پیغام کیا تھا جس پر میرے نبی نے آمین کہا؟ یہ 3 باتیں تھیں۔ تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی کہ جس بندے کے زندگی میں ماہ رمضان آ جائے، مقدس مہینہ آ جائے، وہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کر کے، روزے رکھ کے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ کا قرآن پڑھ کے، اللہ سے استغفار کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے اور دوزخ سے نہ بچ جائے، ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ جس پر میں نے کہا کہ آمین، کہ جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے وہ اللہ کے سامنے نہ جھکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے وہ اللہ کے سامنے نہ جھکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگے، رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو میرا اللہ فرماتا ہے وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا مانگی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں یا باپ آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا مانگی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ ان پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین، ایک تو جبرائیل امین، سب فرشتوں کے سردار، روح القدس، وہ بد دعا دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بد دعا ہے، اور اس پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، گویا وہ مہر لگ گئی ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے اور محمد مصطفیٰ نے اس وعدے کے اوپر اپنی مہر لگا دی ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائے گا
وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر تو مر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے اندر ذلیل ہوگا۔ اس دنیا کے اندر بدبخت انسان وہ ہوگا جس انسان کی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ آئے وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے۔ تو اس لیے ناظرین آپ کے سامنے میرا رب ماہ رمضان کا مہینہ لے آیا ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنی عزت دے گا۔ آپ جب گھر سے نکلو گے لوگ سلام کریں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو ناظرین یہ 3 دعائیں ہیں، 3 باتیں ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے جب چاند نظر آئے تو آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، اس کو مکمل سمجھ لیجئے گا۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے، مغرب کی نماز تو آپ نے ادا کر لینی ہے، اور کسی وجہ سے وضو ختم ہو جائے تو آپ نے باوضو ہی دوبارہ ہو جانا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ لیں یا آپ کو اطلاع مل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے فوراً سب سے پہلا جو کام کرنا ہے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وہ کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کوشش کرنی ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو نماز والا درود ہے۔ اس عمل کو بچہ بوڑھا کوئی بھی کر سکتا ہے، عورتیں کر سکتی ہیں، عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے زبان سے پڑھنا ہے، کسی پاک چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، دعائے یونس ہے، بہت ہی پاورفل الفاظ ہیں۔ دعائے یونس 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی، 11 مرتبہ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر پڑھنی، گہرائی سے، دل کی گہرائی سے پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اگر آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر آپ کی ٹکٹکی چاند کی طرف، چاند آپ کو نظر نہ آئے پھر بھی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں تو نظر چاند پر ہو، آسمان کی جانب ہو۔ رزق کی کمی ہے تو رزق مانگو، عزت کی کمی ہے تو عزت مانگو۔ اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر مانگ لو۔ مقروض ہو تو قرض اتارنے کے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگو۔ محترم ناظرین یہ اتنی مقبول ترین گھڑی ہے کہ جو دعائیں آپ مانگو گے وہ اللہ کے سامنے پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ آپ کو ایسا نوازے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کو بتا دیا ہے، مکمل سمجھ نہیں آئی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، اس کو چھوڑنا مت۔ یہ کچھ دن رہ گئے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لو۔ اس گھڑی پہ آپ نے اپنے ہر کام پیچھے کر دینے ہیں، اس عمل کو کر لینا ہے۔ پورا سال آپ پر رزق کی بارش ہوگی، ایسے ایسے اللہ آپ کو نوازے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو یہ عمل کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے یہ وقت ضائع کر دیں گے، پھر پچھتائیں گے۔ تمام دوست احباب رمضان المبارک کا احترام کریں، نماز کی پابندی کریں، آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے گزارنا ہے کہ مزہ آ جائے، اس کے بعد اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے۔ آپ کا ہر دن ایسا ہو جیسے آپ رمضان کا دن گزار رہے ہیں، بعد میں بھی صرف رمضان کا مسلمان نہیں بننا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔